بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال: ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنے کی آخری مدت کیا ہے؟ جواب: 40 دن آخری مدت ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرید و فروخت جائز نہیں؟ جواب: مسجد میں۔ سوال: مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا کلمہ کون سا نکلا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا کلمہ الحمدللہ نکلا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی بیماری پر کیا کرنا واجب ہے؟ جواب: مریض کی عیادت کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: روزے دار کی کون سی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب: افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے۔ سوال: کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ جواب: ہڈیوں کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ سوال: کون سی نماز کو چھوڑنا ایسا ہے گویا سب کچھ تباہ ہو گیا؟ جواب: عصر کی نماز۔ سوال: کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی انسان میں ہو تو وہ انسان جنت میں نہیں جا پائے گا؟ جواب: غرور اور تکبر۔ سوال: کون سی چیز عورت کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے؟ جواب: غم اور پریشانی۔ سوال: کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ جواب: قسم اور دھوکہ۔ سوال: دو سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: زنا کرنے سے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب: گھوڑا۔ آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کے لیے قتل ہوا تھا؟ جواب: ایک عورت کے لیے ہوا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی سبزی اگائی گئی تھی؟ جواب: مٹر کی سبزی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند نہیں کر سکتا؟ جواب: مچھلی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ سوال: کون سی عورت گھر پر ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: بد اخلاق عورت۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: دکھاوے کی نماز۔ سوال: کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ سوال: کتنے دنوں تک گھر بند رکھنے سے اس میں شیطان آ جاتے ہیں؟ جواب: ایسا کوئی بھی وقت مقرر نہیں جس وقت شیطان آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بند گھر میں ہی شیطان آ کر اپنا بسیرا کریں۔ سوال: کھانا کھاتے وقت دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: حقیقت میں یہ کوئی خاص چیز نہیں، یہ جلد بازی کی علامت ہے۔ سوال: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کون سا لقب دیا گیا؟ جواب: آپ کو زہرا اور بتول کے القاب سے نوازا گیا جو پاکیزگی کی علامت ہیں۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رکھا گیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رکھا گیا۔ سوال: کس نبی کو ذو النون کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا کیونکہ آپ مچھلی کے ساتھ آزمائے گئے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا، اس لیے یہ لقب ملا۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 جسے آیت الدین کہتے ہیں، سب سے لمبی آیت ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا کیا گیا؟
جواب: آپ کو لوہے کو نرم کرنے اور خوبصورت آواز میں زبور پڑھنے کا معاوضہ دیا گیا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا، جو پاک دامن تھیں۔ سوال: کون سا عمل جنت کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے؟ جواب: وضو کے بعد دعا کرنا جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال: روزہ کن گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ جواب: روزہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذا کون سی تھی؟ جواب: آپ کو شہد، کھجور اور جو کی روٹی سب سے زیادہ پسند تھی۔ سوال: حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ جواب: یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، جو پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ سوال: قرآن مجید میں کون سی سورت دل کی سورت کہلاتی ہے؟ جواب: سورت یاسین کو دل کی سورت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز سب سے بھاری ہوگی؟ جواب: نیک اعمال کا وزن سب سے بھاری ہوگا، خاص طور پر اچھے اخلاق۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ سوال: سب سے پہلا قتل کس نبی کے بیٹے نے کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال: کس نبی نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اونٹنی کا معجزہ دکھایا۔ سوال: کون سی نماز معراج کی رات فرض ہوئی؟ جواب: 5 وقت کی نماز معراج کی رات اللہ نے امت پر فرض کی۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھایا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ جواب: آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جو اسلام کا مرکز بنا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب: پڑھو، اقرا سب سے پہلا حکم ہے، جو علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: جنت میں داخلے کے لیے سب سے اہم شرط کیا ہے؟ جواب: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ سوال: سب سے پہلا معجزہ کس نبی نے دکھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چیزوں کے نام بتائے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر میں کعبہ تعمیر کیا؟ جواب: مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ سوال: قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کا محفوظ رہنا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کس سال ہوا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال عام الحزن غم کا سال میں ہوا۔ سوال: کون سا نبی اپنی قوم کے لیے رو رو کر دعا کرتے رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے 950 سال تک دعا کرتے رہے۔ سوال: کس نبی کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ کئی انبیاء ان کی نسل سے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نبی کے ساتھ ملاقات کی؟ جواب: حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ سوال: کون سا صحابی سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے جنگ میں ہتھیار استعمال کیے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں لوہے کے ہتھیار استعمال کیے۔ سوال:
سب سے پہلا روزہ کس امت پر فرض ہوا؟ جواب: روزہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر فرض ہوا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کب پورا ہوا؟ جواب: جب آپ مصر کے بادشاہ بنے اور والدین نے آپ کو سجدہ کیا۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے شریعت پیش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے تورات کی شریعت پیش کی۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل دوست کہا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نے اذان دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی پہلی اذان دی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دعا کیا تھی؟ جواب: یا اللہ میری امت کو بخش دے، آپ کی سب سے بڑی دعا تھی۔ سوال: رات کو دیکھا ہوا خواب بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب بھول جانا عام بات ہے اور یہ دماغ کی قدرتی حکمت کا حصہ ہو سکتا ہے جو غیر ضروری معمولات کو حذف کر دیتا ہے۔ یہ نیند کے مراحل، ذہنی دباؤ یا توجہ کی کمی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ روحانی طور پر یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی کسی اہم چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ سوال: فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: فریج میں آٹا زیادہ دیر رکھنے سے اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے جو معدے کی خرابی اور دیگر بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ سوال: جس انسان کی موت قریب ہو تو فرشتہ اس کے گھر کتنی بار آتا ہے؟ جواب: 5 بار۔ سوال: مسلمانوں کو کس جگہ پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب: دنیا میں۔ سوال: کس مسلمان کا نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: والدین کا قتل کرنے والا۔ سوال: کس نماز میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: قبرستان میں۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الدین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں ماں کے بغیر پیدا کیا گیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو روز قیامت سور پھونکے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس انسان نے کپڑے بنائے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جسے قرآن میں ملعون کہا گیا ہے؟ جواب: شجرۃ الزقوم۔ سوال: یہ کون سا خواب ہے جسے دیکھنے کے بعد اکثر لوگ چند دنوں میں مر گئے؟ جواب: بعض روایات کے مطابق اگر کوئی بار بار اپنی موت، کفن یا خود کو کسی اندھیری غار میں دیکھے تو یہ زندگی کے خاتمے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسے خواب کے بعد صدقہ دینا اور توبہ کرنا ضروری ہے۔